نیکسس از یووال نو ہراری۔ پتھر کے زمانے سے اے آئی تک انفارمیشن نیٹ ورکس کی مختصر تاریخ۔ ایپیسوڈ 2، باب نمبر 2، کہانیاں لامحدود روابط۔ ہم سیپینز دانا انسان دنیا پر اس لیے حکومت نہیں کرتے کہ ہم بہت دانا ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم واحد جانور ہیں جو بڑی تعداد میں لچکدار طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ میں نے اس خیال کو اپنی پچھلی کتابوں سیپینز اور ہومو ڈیز میں تلاش کیا ہے، لیکن ایک مختصر جائزہ ناگزیر ہے۔ سیپینز کی بڑی تعداد میں لچکدار طریقے سے تعاون کرنے کی صلاحیت دوسرے جانوروں میں موجود ہے۔ کوئی سماجی ممالیہ جیسے چمپینزی تعاون کے طریقے میں نمایاں لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ کوئی سماجی کیڑے جیسے چیونٹیاں بہت بڑی تعداد میں تعاون کرتی ہیں۔ لیکن نہ تو چمپینزی اور نہ ہی چیونٹیاں سلطنتیں، مذاہب یا تجارتی نیٹ ورک قائم کرتی ہیں۔ سیپینز ایسی چیزیں کرنے کے قابل ہیں کیونکہ ہم چمپینزیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ لچکدار ہیں اور چیونٹیوں سے بھی زیادہ تعداد میں بیک وقت تعاون کر سکتے ہیں۔ در حقیقت سیپینز کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ کیتھولک چرچ کے تقریباً 1.4 بلین ارکان ہیں۔ چین کی آبادی تقریباً 1.4 بلین ہے۔ عالمی تجارتی نیٹ ورک تقریباً 8 بلین سیپینز کو جوڑتا ہے۔ یہ حیران کن نہیں ہے کہ انسان چند سو سے زیادہ افراد کے ساتھ طویل مدتی قریبی تعلقات نہیں بنا سکتے۔ کسی کے منفرد کردار اور تاریخ کو جاننے اور باہمی اعتماد اور محبت کے تعلقات کو پروان چڑھانے میں کئی سال اور مشترکہ تجربات لگتے ہیں۔ نتیجتاً اگر سیپینز نیٹ ورک صرف ذاتی انسانی سے انسانی بندنوں سے جڑے ہوتے تو ہمارے نیٹ ورکس بہت چھوٹے رہ جاتے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے چمپینزی کزنز کے درمیان صورتحال ہے۔ ان کی عام کمیونٹی نمبر 20 سے 60 ارکان ہیں اور کبھی کبھار یہ تعداد 150 سے 200 تک بڑھ سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قدیم انسان انواع جیسے نیانڈرتھالز اور قدیم ہومو سیپینز کے درمیان بھی یہی صورتحال تھی، اور ان کے ہر بینڈ میں چند درجن افراد شامل تھے اور مختلف بینڈ شاذ و نادر ہی تعاون کرتے تھے۔ تقریباً 70,000 سال پہلے ہومو سیپینز کے بینڈ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ایک بے مثال صلاحیت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ بینڈ کے درمیان تجارت اور فنکارانہ روایت کے ابھرنے اور ہماری نوع کے ہمارے افریقی وطن سے پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مختلف بینڈز کو تعاون کرنے کے قابل بنایا گیا کہ دماغی ساخت اور لسانی صلاحیتوں میں ارتقائی تبدیلیوں نے بظاہر سیپینز کو فرضی کہانیاں سنانے اور ان پر یقین کرنے اور ان سے گہرا متاثر ہونے کی صلاحیت دی۔ مثال کے طور پر نیانڈرتھالز کی طرح صرف انسانی سے انسانی زنجیروں سے ایک نیٹ ورک بنانے کی بجائے کہانیوں نے ہومو سیپینز کو ایک نئی قسم کی زنجیر فراہم کی۔ انسانی سے کہانی کی زنجیریں تعاون کرنے کے لیے سیپینز کو اب ایک دوسرے کو ذاتی طور پر جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں صرف ایک ہی کہانی جاننی تھی اور ایک ہی کہانی اربوں افراد سے واقف ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایک کہانی ایک مرکزی کنیکٹر کی طرح کام کر سکتی ہے جس میں لامحدود تعداد میں آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں جن میں لامحدود تعداد میں لوگ پلگ ان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیتھولک چرچ کے 1.4 بلین ارکان بائبل اور دیگر اہم عیسائی کہانیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ چین کے 1.4 بلین شہری کمیونسٹ نظریہ اور چینی قوم پرستی کی کہانیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور عالمی تجارتی نیٹ ورک کے 8 بلین ارکان کرنسیوں، کارپوریشنز اور برانڈز کے بارے میں کہانیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ لاکھوں پیروکار رکھنے والے کرشماتی لیڈر بھی اس اصول کی ایک مثال ہیں، نہ کہ استثناء۔ ایسا لگ سکتا ہے کہ قدیم چینی شہنشاہوں، قرون وسطیٰ کے کیتھولک پوپ یا جدید کارپوریٹ ٹائکونز کی صورت میں یہ ایک گوش پوش کا انسان تھا، نہ کہ ایک کہانی جس نے لاکھوں پیروکاروں کو جوڑنے والے مرکز کے طور پر کام کیا ہے۔ لیکن یقیناً ان تمام معاملات میں تقریباً کسی بھی پیروکار رہنما کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں رہا ہے۔ اس کے بجائے وہ جس چیز سے جڑے ہوئے تھے وہ رہنما کے بارے میں احتیاط سے تیار کی گئی کہانی تھی، اور یہ اس کہانی میں ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان رکھا ہے۔ جوزف اسٹالن، جو تاریخ کے سب سے بڑے شخصیت کے فرقوں میں سے ایک کے مرکز میں کھڑا تھا، اسے اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جب اس کے پریشان کن بیٹے واسیلی نے لوگوں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے اپنے مشہور نام کا استحصال کیا تو اسٹالن نے اسے ڈانٹا۔ لیکن میں بھی ایک اسٹالن ہوں، واسیلی نے احتجاج کیا۔ نہیں، تم نہیں ہو، اسٹالن نے جواب دیا۔ تم اسٹالن نہیں ہو اور میں بھی اسٹالن نہیں ہوں۔ اسٹالن سوویت طاقت ہے۔ اسٹالن وہ ہے
جو وہ اخبارات اور پورٹریٹ میں ہے، تم نہیں، میں بھی نہیں۔ آج کے سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والے اور مشہور شخصیات اس بات سے اتفاق کریں گے، کچھ کے سینکڑوں ملین آن لائن فالورز ہیں جن کے ساتھ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے روزانہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہاں بہت کم مستند ذاتی رابطہ ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس عام طور پر ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے چلائے جاتے ہیں اور ہر تصویر اور لفظ کو پیشہ ورانہ طور پر تیار کیا جاتا ہے، اور اس چیز کی تیاری کے لیے تیار کیا جاتا ہے جسے آج کل ایک برانڈ کہا جاتا ہے۔ ایک برانڈ ایک مخصوص قسم کی کہانی ہے۔ کسی پروڈکٹ کو برانڈ کرنے کا مطلب اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک کہانی بتانا ہے، جس کا پروڈکٹ کی اصل خوبیوں سے بہت کم تعلق ہو سکتا ہے، لیکن صارفین پھر بھی پروڈکٹ کے ساتھ وابستہ ہونا سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، دہائیوں کے دوران کوکا کولا کارپوریشن نے اشتہارات میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، جو کوکا کولا ڈرنک کی کہانی کو بتاتے اور دوبارہ بتاتے ہیں۔ لوگوں نے کہانی کو اتنی بار دیکھا اور سنا ہے کہ بہت سے لوگ ذائقہ دار پانی کے ایک خاص مرکب کو تفریح، خوشی اور جوانی، دانتوں کے سڑنے، موٹاپا اور پلاسٹک کے فضلے کے برعکس کے ساتھ جوڑنے لگے ہیں۔ یہ برانڈنگ ہے۔ جیسے کہ اسٹالن جانتا تھا، نہ صرف مصنوعات بلکہ افراد کو بھی برانڈ کرنا ممکن ہے۔ ایک بدعنوان ارب پتی کو غریبوں کے چیمپئن کے طور پر برانڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بدمعاش بے وقوف کو ایک ناقابل فہم جینیس کے طور پر برانڈ کیا جا سکتا ہے، اور ایک گرو جو اپنے پیروکاروں کا جنسی استحصال کرتا ہے، اسے ایک پاک باز بزرگ کے طور پر برانڈ کیا جا سکتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس شخص سے جڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس شخص کے بارے میں بتائی گئی کہانی سے جڑتے ہیں، اور اکثر دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس بات پر زور دینا چاہیے کہ بہادر کبوتر چرامی کی کہانی بھی جزوی طور پر امریکی فوج کی کبوتر سروس کے عوامی امیج کو بڑھانے کے مقصد سے چلائی جانے والی برانڈنگ مہم کا نتیجہ تھی۔ مورخ فرینک بلیزک کے 2021 کے ایک نظر ثانی شدہ مطالعے سے پتہ چلا کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چرامی شمالی فرانس میں کہیں ایک پیغام پہنچاتے ہوئے شدید زخمی ہوا تھا، کہانی کی کئی اہم خصوصیات مشکوک یا غلط ہیں۔ سب سے پہلے، بلیزک نے معاصر فوجی ریکارڈز پر انحصار کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ ہیڈ کوارٹر کو کبوتر کے پہنچنے سے تقریباً 20 منٹ پہلے لوسٹ بٹالین کے صحیح مقام کے بارے میں معلوم ہوا۔ یہ کبوتر نہیں تھا جس نے لوسٹ بٹالین کو تباہ کرنے والے دوستانہ فائر کے براج کو روک دیا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میجر وٹلسی کا پیغام لے جانے والا کبوتر چرامی تھا۔ یہ ایک اور پرندہ بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ چرامی کو اپنے زخم ایک مختلف جنگ کے دوران چند ہفتوں بعد لگے ہوں گے۔ بلیزک کے مطابق چرامی کی کہانی میں شکوک و شبہات اور تضادات فوج کے لیے اس کی پروپیگنڈا کی قدر اور عوام کے لیے اس کی اپیل کی وجہ سے مان پڑ گئے تھے۔ برسوں کے دوران کہانی کو اتنی بار دہرایا گیا کہ حقائق افسانوں کے ساتھ بے بسی سے الجھ گئے۔ صحافیوں، شاعروں اور فلم سازوں نے اس میں خیالی تفصیلات شامل کیں، مثال کے طور پر یہ کہ کبوتر نے ایک ٹانگ کے ساتھ ساتھ ایک آنکھ بھی کھو دی اور اسے ممتاز سروس کراس سے نوازا گیا۔ 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں چرامی دنیا کا سب سے مشہور پرندہ بن گیا۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس کی احتیاط سے محفوظ لاش کو سمتسونین میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا، جہاں یہ امریکی محب وطن اور پہلی جنگ عظیم کے سابق فوجیوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا۔ جیسے جیسے کہانی بڑھتی گئی، اس نے لوسٹ بٹالین کے زندہ بچ جانے والوں کی یادوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، جنہوں نے مقبول بیانیوں کو ظاہری طور پر قبول کر لیا۔ بلیزک نے لوسٹ بٹالین کے ایک افسر شیرمین ایگر کے کیس کو بیان کیا، جس نے جنگ کی کئی دہائیوں بعد اپنے بچوں کو سمتسونین میں چرامی کو دیکھنے کے لیے لایا اور ان سے کہا، تم سب کی زندگیاں اس کبوتر کی وجہ سے ہیں۔ حقائق جو بھی ہوں، خود قربانی کرنے والے پنکھوں والے نجات دہندہ کی کہانی ناقابل مزاحمت ثابت ہوئی۔ ایک بہت زیادہ انتہائی مثال کے طور پر یسوع پر غور کریں۔ 2000 سال کی کہانی سنانے نے یسوع کو کہانیوں کے اتنے موٹے کون میں قید کر دیا ہے کہ تاریخی شخص کو بازیاب کرنا ناممکن ہے۔ در حقیقت لاکھوں عقیدت مند عیسائیوں کے لیے محض اس امکان کو جنم دینا کہ حقیقی شخص کہانی سے مختلف تھا، توہین ہے۔ جہاں تک ہم بتا سکتے ہیں، حقیقی یسوع ایک عام یہودی مبلغ تھا جس نے وعظ دینے اور بیماروں کو شفا دے کر ایک چھوٹی سی پیروی کی۔ تاہم اپنی موت کے بعد یسوع تاریخ کی سب سے قابل ذکر برانڈنگ مہم میں سے ایک کا موضوع بن گیا۔
یہ کم معروف صوبائی گروہ جس نے اپنے مختصر کیریئر کے دوران صرف چند شاگردوں کو جمع کیا اور جسے ایک عام مجرم کے طور پر پھانسی دی گئی۔ موت کے بعد کائناتی خدا کے اوتار کے طور پر دوبارہ برانڈ کیا گیا جس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ اگرچہ یسوع کا کوئی ہم مصر پورٹریٹ باقی نہیں بچا ہے، اور اگرچہ بائبل کبھی بھی اس کی وضاحت نہیں کرتی کہ وہ کیسا لگتا تھا، لیکن اس کی خیالی عکاسی دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے شبیہ بن گئی ہے۔ اس بات پر زور دینا چاہیے کہ یسوع کی کہانی کی تخلیق جان بوجھ کر جھوٹ نہیں تھی۔ سینٹ پال، ٹرٹولین، سینٹ اگسٹن اور مارٹن لوتھر جیسے لوگ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے اپنی گہری امیدوں اور احساسات کو یسوع کی شخصیت پر اس طرح پیش کیا جس طرح ہم سب معمول کے مطابق اپنے والدین، محبت کرنے والوں اور رہنماؤں پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ برانڈنگ مہم کبھی کبھار غلط معلومات کی ایک بے رحم ورزش ہوتی ہے، تاریخ کی سب سے زیادہ تر بڑی کہانیوں جذباتی منصوبوں اور خواہش مندانہ سوچ کا نتیجہ رہی ہیں۔ حقیقی مومنین ہر بڑے مذہب اور نظریے کے عروج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یسوع کی کہانی نے تاریخ بدل دی کیونکہ اس نے حقیقی مومنین کی ایک بڑی تعداد حاصل کی۔ ان تمام مومنین کو حاصل کر کے یسوع کی کہانی یسوع کے شخص سے زیادہ تاریخ پر بہت زیادہ اثر ڈالنے میں کامیاب رہی۔ یسوع کا شخص اپنے دو پاؤں پر گاؤں گاؤں پھرتا تھا، لوگوں سے باتیں کرتا تھا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، ان کے بیمار جسموں پر ہاتھ رکھتا تھا۔ اس نے شاید کئی ہزار افراد کی زندگیوں میں فرق پیدا کیا جو سب ایک معمولی رومن صوبے میں رہتے تھے۔ اس کے برعکس یسوع کی کہانی پوری دنیا میں پہلے گپ شپ، قصہ اور افواہوں کے پروں پر اڑ گئی، پھر پارچمنٹ متن، پینٹنگز اور مجسموں کے ذریعے، اور آخرکار بلاک بسٹر فلموں اور انٹرنیٹ میمز کے طور پر۔ اربوں لوگوں نے نہ صرف یسوع کی کہانی سنی بلکہ اس پر یقین بھی کیا، جس نے دنیا کے سب سے بڑے اور بااثر نیٹ ورکس میں سے ایک کو تخلیق کیا۔ یسوع کے بارے میں جیسی کہانیاں پہلے سے موجود یادیاتی بندوں کو بڑھانے کے ایک طریقے کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ خاندان انسانوں کا سب سے مضبوط بندھن ہے۔ کہانیاں اجنبیوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان اجنبیوں کو ایک دوسرے کو خاندان کے طور پر دوبارہ تصور کرنے پر مجبور کیا جائے۔ یسوع کی کہانی نے یسوع کو تمام انسانوں کے آسمانی باپ کے طور پر پیش کیا، سینکڑوں ملین عیسائیوں کو ایک دوسرے کو بھائی اور بہن کے طور پر دیکھنے کی ترغیب دی، اور خاندانی یادوں کا ایک مشترکہ پول بنایا۔ جبکہ زیادہ تر عیسائی آخری عشائیہ میں جسمانی طور پر موجود نہیں تھے، انہوں نے کہانی کو اتنی بار سنا ہے اور انہوں نے اس واقعے کی اتنی تصاویر دیکھی ہیں کہ وہ اسے زیادہ تر خاندانی رات کے کھانے سے زیادہ واضح طور پر یاد کرتے ہیں جس میں انہوں نے اصل میں حصہ لیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع کا آخری عشائیہ یہودی فصح کا کھانا تھا، جو کہ انجیل کے مطابق یسوع نے اپنی صلیب پر چڑھنے سے ٹھیک پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ یہودی روایت میں فصح کے کھانے کا پورا مقصد مصنوعی یادیں تخلیق اور دوبارہ بنانا ہے۔ ہر سال یہودی خاندان فصح کے موقع پر ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں اور مصر سے اپنے خروج کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ انہیں نہ صرف یہ بتانا چاہیے کہ یعقوب کی اولاد مصر میں غلامی سے کیسے فرار ہوئی، بلکہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں ذاتی طور پر مصریوں کے ہاتھوں کس طرح تکلیف پہنچائی گئی۔ انہوں نے ذاتی طور پر سمندر کو کیسے الگ ہوتے دیکھا، اور انہوں نے کوہ سینا پر یہوہ سے 10 احکامات ذاتی طور پر کیسے حاصل کیے۔ یہودی روایت یہاں الفاظ کے انتخاب میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتی۔ فصح کی رسم حگادہ کے متن میں اصرار کیا گیا ہے کہ ہر نسل میں ایک شخص خود کو اس طرح سمجھنے کا پابند ہے جیسے وہ ذاتی طور پر مصر سے باہر آیا ہو۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے اور یہ کہ وہ ذاتی طور پر مصر سے باہر نہیں آئے تھے، تو یہودی دانشوروں کے پاس ایک تیار جواب ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تاریخ کے دوران تمام یہودیوں کی روحیں یہوہ نے ان کی پیدائش سے بہت پہلے پیدا کی تھیں، اور یہ تمام تر روحیں کوہ سینا پر موجود تھیں۔ جیسا کہ ایک یہودی سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والے سلواڈور لٹواک نے 2018 میں اپنے آن لائن فالورز کو سمجھایا، آپ اور میں ایک ساتھ تھے جب ہم خود کو اس طرح دیکھنے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں جیسے ہم نے ذاتی طور پر مصر چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک استعارہ نہیں ہے، ہم خروج کا تصور نہیں کرتے، ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ہر سال یہودی کیلنڈر کے سب سے اہم جشن میں لاکھوں یہودی ایک ایسا شو پیش کرتے ہیں جسے وہ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں جن کے وہ گواہ نہیں تھے اور جو شاید کبھی نہیں ہوئے تھے۔
جیسا کہ متعدد جدید مطالعات سے پتہ چلتا ہے، بار بار ایک جعلی یادداشت کو دہرانے سے آخرکار وہ شخص اسے ایک حقیقی یاد کے طور پر اپنا لیتا ہے۔ جب دو یہودی پہلی بار ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ فوراً محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ ایک ساتھ مصر میں غلام تھے اور وہ کوئی سینا پر ایک ساتھ تھے۔ یہ ایک طاقتور بندھن ہے جس نے کئی صدیوں اور براعظموں میں یہودی نیٹ ورک کو برقرار رکھا۔ بین الاشخاص حقیقتیں۔ یہودی فضا کی کہانی موجودہ حیاتیاتی خاندانی رشتوں کو لے کر انہیں ان کی حیاتیاتی حدود سے آگے تک بڑھا کر ایک بڑا نیٹ ورک بناتی ہے۔ لیکن کہانیوں کے لیے نیٹ ورکس بنانے کا ایک اور بھی انقلابی طریقہ ہے۔ ڈی این اے کی طرح کہانیاں بالکل نئی ہستیاں تخلیق کر سکتی ہیں۔ در حقیقت کہانیاں حقیقت کی ایک بالکل نئی سطح بھی بنا سکتی ہیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں، کہانیوں کے ظہور سے پہلے کائنات میں حقیقت کی صرف 2 سطحیں تھیں۔ کہانیوں نے ایک تیسرا اضافہ کیا۔ کہانی سنانے سے پہلے حقیقت کی 2 سطحیں معروضی حقیقت اور ساپیکش حقیقتیں ہیں۔ معروضی حقیقت میں پتھر، پہاڑ اور کشودر گرہ جیسی چیزیں شامل ہیں، جو کہ ہم ان سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔ مثال کے طور پر سیارہ زمین کی طرف بڑھتا ہوا ایک کشودر گرہ موجود ہے، چاہے کوئی اسے جانتا ہو یا نہ۔ پھر ایک ساپیکش حقیقت ہے۔ درد، خوشی اور محبت جیسی چیزیں جو باہر نہیں بلکہ اندر ہیں۔ موضوعی چیزیں ان کے بارے میں ہماری آگاہی میں بھی موجود ہیں۔ ایک غیر محسوس درد ایک متضاد ہے، لیکن کچھ کہانیاں حقیقت کی تیسری سطح بنانے کے قابل ہیں۔ بین الاشخاص حقیقت۔ جبکہ درد جیسی موضوعی چیزیں ایک ہی ذہن میں موجود ہوتی ہیں، قوانین، خدا، قومیں، کارپوریشنز اور کرنسی جیسی بین الاشخاص چیزیں بڑی تعداد میں ذہنوں کے درمیان تعلق میں موجود ہوتی ہیں۔ مزید خاص طور پر وہ ان کہانیوں میں موجود ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ بین الاشخاص چیزوں کے بارے میں انسانوں کا تبادلہ خیال کسی ایسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتا جو معلومات کے تبادلے سے پہلے موجود تھی، بلکہ معلومات کا تبادلہ ان چیزوں کو تخلیق کرتا ہے۔ جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بتانے سے درد پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اگر میں درد کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دوں تو اس سے درد دور نہیں ہوتا۔ اس طرح جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک کشودر گرہ ایسٹرائڈ دیکھا تو یہ کشودر گرہ نہیں بناتا۔ کشودر گرہ یعنی ایسٹرائڈ موجود ہے، چاہے لوگ اس کے بارے میں بات کریں یا نہ کریں۔ لیکن جب بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو قوانین، خدا یا کرنسیوں کے بارے میں کہانیاں سناتے ہیں تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ان قوانین، خداؤں یا کرنسیوں کو تخلیق کرتی ہیں۔ اگر لوگ ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ بین الاشخاص چیزیں معلومات کے تبادلے میں موجود ہیں۔ آئیے قریب سے جائزہ لیتے ہیں۔ پیزا کی کیلوری کی قیمت ہمارے عقائد پر منحصر نہیں ہوتی۔ ایک عام پیزا میں 1500 سے 2500 کیلوریز کے درمیان ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس پیسے اور پیزا کی مالی قدر کا انحصار مکمل طور پر ہمارے عقائد پر ہے۔ $1 یا ایک بٹ کوئن میں آپ کتنے پیزا خرید سکتے ہیں؟ 2010 میں لاز لوہائنز نے 10,000 بٹ کوئنز میں 2 پیزا خریدے۔ یہ بٹ کوئن سے متعلق پہلا معلوم تجارتی لین دین تھا اور بعد میں اب تک کا سب سے مہنگا پیزا بھی۔ نومبر 2021 تک ایک بٹ کوئن کی قیمت $69,000 سے زیادہ تھی، اس لیے ہائنز نے اپنے 2 پیزا کے لیے جو بٹ کوئنز ادا کیے ان کی قیمت $690 ملین تھی، جو لاکھوں پیزا خریدنے کے لیے کافی تھی۔ جبکہ پیزا کی کیلوری کی قیمت ایک معروضی حقیقت ہے جو 2010 اور 2021 کے درمیان یکساں رہی۔ بٹ کوئن کی مالی قیمت ایک بین الاشخاص حقیقت ہے جو اسی مدت کے دوران ڈرامائی طور پر بدل گئی، جو کہ لوگوں کی بتائی اور بٹ کوئن کے بارے میں یقین رکھنے والی کہانیوں پر منحصر ہے۔ ایک اور مثال، فرض کریں کہ میں پوچھتا ہوں کیا لوچ نیس مونسٹر موجود ہے؟ یہ حقیقت کی معروضی سطح کے بارے میں ایک سوال ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈائناسار جیسے جانور واقعی لوچ نیس میں رہتے ہیں، دوسرے اس خیال کو ایک تصور یا ایک دھوکہ کے طور پر مسترد کرتے ہیں۔ سالوں کے دوران سونار اسکین اور ڈی این اے سروے جیسی سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے اس اختلاف کو ایک بار اور ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں۔ اگر جھیل میں بہت بڑے جانور رہتے ہیں تو انہیں سونار پر نظر آنا چاہیے اور انہیں ڈی این اے کے نشانات چھوڑنے چاہیے۔ دستیاب شواہد کی بنیاد پر سائنسی اتفاق رائے یہ ہے کہ لوچ نیس مونسٹر موجود نہیں ہے۔
2019 میں کیے گئے ایک DNA سروے میں 3000 انواع کا جنیاتی مواد ملا، لیکن کوئی افریت نہیں ملا۔ زیادہ سے زیادہ لوچنیس میں کچھ 5 کلو ایل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پر یقین رکھنا جاری رکھ سکتے ہیں کہ لوچنیس مونسٹر موجود ہے، لیکن اس پر یقین کرنے سے معروضی حقیقت نہیں بدلتی۔ جانوروں کے برعکس، جن کے وجود کی تصدیق یا تردید معروضی ٹیسٹوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے، ریاستیں بین الاشخاص حقیقتیں ہیں۔ ہم عام طور پر اس پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ ہر کوئی امریکہ، چین، روس یا برازیل کے وجود کو مان لیتا ہے، لیکن ایسے معاملات ہیں جب لوگ بعض ریاستوں کے وجود کے بارے میں متفق نہیں ہوتے ہیں اور پھر ان کا بین الاشخاص درجہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل فلسطین کا تنازع اس معاملے کے گرد گھومتا ہے کیونکہ کچھ لوگ اور حکومتیں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں اور دوسرے فلسطین کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ 2024 تک برازیل اور چین کی حکومتیں مثال کے طور پر کہتی ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں موجود ہیں۔ ریاستہائے متحدہ اور کیمرون کی حکومتیں صرف اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، جبکہ الجزائر اور ایران کی حکومتیں صرف فلسطین کو تسلیم کرتی ہیں۔ دیگر معاملات کوسوو سے لے کر ہیں، جسے 2024 تک 193 اقوام متحدہ کے ارکان میں سے تقریباً نصف نے ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے، ابخازیہ تک، جسے تقریباً تمام حکومتیں جارجیا کا ایک خود مختار علاقہ سمجھتی ہیں، لیکن جسے روس، وینزویلا، نکاراگوا، ناروے اور شام ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ در حقیقت تقریباً تمام ریاستیں کم از کم عارضی طور پر ایک ایسے مرحلے سے گزرتی ہیں جس کے دوران ان کے وجود پر سوال اٹھایا جاتا ہے جب وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ریاستہائے متحدہ 4 جولائی 1776 کو وجود میں آیا، یا صرف اس وقت جب فرانس اور آخرکار برطانیہ جیسی دوسری ریاستوں نے اسے تسلیم کیا؟ 4 جولائی 1776 کو امریکی آزادی کے اعلان اور 3 ستمبر 1783 کو پیرس کے معاہدے پر دستخط کرنے کے درمیان جارج واشنگٹن جیسے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ریاستہائے متحدہ موجود ہے، جبکہ کنگ جارج 3 جیسے دیگر لوگوں نے اس خیال کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ریاستوں کے وجود کے بارے میں اختلافات کو ایک معروضی ٹیسٹ کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ DNA سروے یا سونارا اسکین۔ جانوروں کے برعکس، ریاستیں ایک معروضی حقیقت نہیں ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آیا کوئی خاص ریاست موجود ہے، تو ہم بین الاشخاص حقیقت کے بارے میں ایک سوال اٹھا رہے ہیں۔ اگر کافی لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی خاص ریاست موجود ہے تو ایسا ہی ہے، پھر یہ دوسری حکومتوں کے ساتھ ساتھ NGOز اور نجی کارپوریشنز کے ساتھ قانونی طور پر پابند معاہدوں پر دستخط جیسی چیزیں کرتی ہیں۔ کہانیوں کی تمام انواع میں سے جو بین الاشخاص حقیقتیں تخلیق کرتی ہیں، وہ بڑے پیمانے پر انسانی نیٹ ورکس کی ترقی کے لیے سب سے اہم رہی ہیں۔ جعلی خاندانی یادوں کو محفوظ کرنا یقیناً مددگار ہے، لیکن کوئی بھی مذہب یا سلطنت کسی خدا، قوم، قانون کے ضابطہ یا کرنسی کے وجود پر مضبوط عقیدے کے بغیر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکی۔ مثال کے طور پر عیسائی چرچ کی تشکیل کے لیے یہ ضروری تھا کہ لوگ یاد رکھیں کہ یسوع نے آخری عشائیہ پر کیا کہا تھا، لیکن اہم قدم لوگوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ یسوع صرف ایک متاثر کن ربی کے بجائے ایک خدا تھا۔ یہودی مذہب کی تشکیل کے لیے یہ مددگار تھا کہ یہودیوں نے یاد کیا کہ وہ کس طرح مل کر مصر میں غلامی سے بچ گئے، لیکن واقعی فیصلہ کن قدم تمام یہودیوں کو ایک ہی مذہبی قانون کے ضابطہ اور معاہدہ پر عمل کرنا تھا۔ قوانین، خدا اور کرنسی جیسی بین الاشخاص چیزیں ایک خاص انفارمیشن نیٹ ورک کے اندر انتہائی طاقتور ہیں اور اس کے باہر بالکل بے معنی ہیں۔ فرض کریں ایک ارب پتی اپنے نجی جیٹ کو ایک ویران جزیرے پر کریش کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بینک نوٹ اور بانڈ سے بھرے سوٹ کیس کے ساتھ اکیلا پاتا ہے۔ جب وہ ساؤ پاؤلو یا ممبئی میں تھا تو وہ ان کاغذات کے استعمال کر کے لوگوں کو اسے کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کے لیے ایک نجی جیٹ بنانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن ایک بار جب وہ ہمارے انفارمیشن نیٹ ورک کے دیگر ممبروں سے کٹ جاتا ہے تو اس کے بینک نوٹ اور بانڈ فوری طور پر بیکار ہو جاتے ہیں۔ وہ انہیں استعمال نہیں کر سکتا تاکہ جزیرے کے بندر اسے کھانا فراہم کریں یا اس کے لیے بیڑا بنائیں۔ کہانیوں کی طاقت۔ جعلی یادوں کو محفوظ کرنے، فرضی تعلقات بنانے یا بین الاشخاص حقیقتیں پیدا کرنے کے ذریعے کہانیوں نے بڑے پیمانے پر انسانی نیٹ ورکس تیار کیے۔ ان نیٹ ورکس نے بدلے میں دنیا میں طاقت کے توازن کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔
کہانی پر مبنی نیٹ ورکس نے ہومو سیپینس کو تمام جانوروں میں سب سے زیادہ طاقتور بنا دیا، جس سے اسے نہ صرف شیروں اور میمت پر بلکہ نیانڈرتھالز جیسی دیگر قدیم انسانی انواع پر بھی ایک اہم برتری حاصل ہوئی۔ نیانڈرتھالز چھوٹے الگ تھلگ گروہوں میں رہتے تھے، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ مختلف بینڈ ایک دوسرے کے ساتھ شاذ و نادر ہی اور کمزوری سے تعاون کر سکتے تھے، اگر بالکل کرتے تھے۔ پتھر کے زمانے کے سیپینز بھی چند درجن افراد کے چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے، لیکن کہانی سنانے کے آغاز کے بعد سیپینز بینڈ اب تنہائی میں نہیں رہتے تھے۔ بینڈز قابل احترام آباء و اجداد، ٹوٹم جانوروں اور سرپرست روحوں جیسی چیزوں کے بارے میں کہانیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ کہانیاں اور بین الاشخاص حقیقتیں بانٹنے والے بینڈز نے ایک قبیلہ تشکیل دیا۔ ہر قبیلہ سینکڑوں یا ہزاروں افراد کو جوڑنے والا ایک نیٹ ورک تھا۔ ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے کا تنازع کے وقت ایک واضح فائدہ تھا۔ 500 سیپینز آسانی سے 50 نیانڈرتھالز کو شکست دے سکتے تھے، لیکن قبائلی نیٹ ورکس کے بہت سے اضافی فوائد تھے۔ اگر ہم 50 لوگوں کے ایک الگ تھلگ گروہ میں رہتے ہیں اور ہمارے گھر کے علاقے میں شدید خشک سالی آتی ہے تو ہم اس میں سے بہت سے لوگ بھوکے مر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں اور ہجرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا سامنا دشمن گروہوں سے ہونے کا امکان ہے، اور ہمیں ناواقف علاقے میں خوراک، پانی اور چمچماک پتھر اوزار بنانے کے لیے چارہ تلاش کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر ہمارا بینڈ ایک قبائلی نیٹ ورک کا حصہ ہے تو ضرورت کے وقت ہم میں سے کم از کم کچھ اپنے دور کے دوستوں کے ساتھ رہنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہماری مشترکہ قبائلی شناخت کافی مضبوط ہے تو وہ ہمارا استقبال کریں گے اور ہمیں مقامی خطرات اور مواقع کے بارے میں سکھائیں گے۔ ایک یا دو دہائی کے بعد ہم جواب دے سکتے ہیں، اس وقت قبائلی نیٹ ورک نے ایک بیمہ پالیسی کی طرح کام کیا۔ اس نے بہت زیادہ لوگوں میں پھیل کر خطرے کو کم کیا۔ پرسکون وقت میں بھی سیپینز کو نہ صرف ایک چھوٹے سے بینڈ کے چند درجن افراد کے ساتھ بلکہ ایک پورے قبائلی نیٹ ورک کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرنے سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر قبیلے کے کسی ایک بینڈ نے نیزے کی نوک بنانے کا ایک طریقہ دریافت کیا، کچھ نایاب دواؤں والی جڑی بوٹیوں سے زخموں کو بھرنے کا طریقہ سیکھا، یا کپڑے سینے کے لیے سوئی ایجاد کی، تو یہ علم دوسرے بینڈز کو جلدی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ انفرادی طور پر سیپینز نیانڈرتھال سے زیادہ ذہین نہیں تھے، لیکن 500 سیپینز مل کر 50 نیانڈرتھال سے کہیں زیادہ ذہین تھے۔ یہ سب کہانیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تاریخ کی مادیت پر مبنی تشریح اکثر کہانیوں کی طاقت کو نظر انداز یا انکار کرتی ہے۔ خاص طور پر مارکسسٹ کہانیوں کو بنیادی طاقت کے تعلقات اور مادی مفادات کے لیے محض ایک دھواں دار اسکرین کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مارکسی نظریات کے مطابق لوگ ہمیشہ معروضی مادی مفادات سے متاثر ہوتے ہیں اور ان مفادات کو چھپانے اور اپنے حریفوں کو الجھانے کے لیے کہانیوں کا استعمال صرف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مطالعہ میں صلیبی جنگوں، پہلی جنگ عظیم اور عراق جنگ سبھی طاقتور اشرافیہ کے معاشی مفادات کے لیے لڑی گئیں، نہ کہ مذہبی، قوم پرست یا لبرل نظریات کے لیے۔ ان جنگوں کو سمجھنے کا مطلب ہے کہ تمام افسانوی پتوں کو ایک طرف رکھنا، خدا، حب الوطنی یا جمہوریت کے بارے میں اور طاقت کے تعلقات کو ان کی برندگی میں دیکھنا۔ تاہم یہ مارکسی نقطہ نظر نہ صرف بددین ہے بلکہ غلط بھی ہے۔ اگرچہ صلیبی جنگوں، پہلی جنگ عظیم، عراق جنگ اور زیادہ تر دیگر انسانی تنازعات میں مادی مفادات نے یقیناً ایک کردار ادا کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی، قومی اور لبرل نظریات نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ مزید یہ کہ مادی مفادات خود حریف کیمپوں کی شناخت کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہے کہ 12ویں صدی میں فرانس، جرمنی اور اٹلی کے ذمہ دار اور تاجر لیونٹ میں علاقوں اور تجارتی راستوں کو فتح کرنے کے لیے متحد ہوئے۔ اس کے بجائے فرانس اور شمالی افریقہ کے زمیندار اور تاجر اٹلی کو فتح کرنے کے لیے متحد ہوئے۔ اور ایسا کیوں ہے کہ 2003 میں ریاستہائے متحدہ اور برطانیہ نے ناروے کے گیس کے ذخائر کے بجائے عراق کے تیل کے ذخائر کو فتح کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس کی وضاحت واقعی خالص مادی وجوہات سے کی جا سکتی ہے، بغیر لوگوں کے مذہبی اور نظریاتی عقائد کا سہارا لیے؟ در حقیقت بڑے پیمانے پر انسانی گروہوں کے درمیان تمام تعلقات کہانیوں سے تشکیل پاتے ہیں، کیونکہ ان گروہوں کی شناخت خود کہانیوں سے متعین ہوتی ہے۔ برطانوی، امریکی، نارویجن یا عراقی کون ہے، اس کی کوئی معروضی تعریف نہیں ہے۔ ان تمام شناختوں کو قومی اور مذہبی کہانیوں کے ذریعے تشکیل دیا گیا ہے، جنہیں مسلسل چیلنج کیا جاتا ہے اور نظر ثانی کی جاتی ہے۔ مارکسی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر گروپوں کی کہانیوں سے آزاد مقصدی شناخت اور مفادات ہیں۔
اگر ایسا ہے تو ہم کیسے وضاحت کر سکتے ہیں کہ صرف انسانوں کے پاس قبائل، قوموں اور مذاہب جیسے بڑے پیمانے پر گروہ ہیں، جبکہ چمپینزیوں کے پاس ان کی کمی ہے؟ بہرحال، چمپینزی ہمارے تمام معروضی مادی مفادات انسانوں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ انہیں بھی پینے، کھانے اور بیماریوں سے اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی جنسی اور سماجی طاقت چاہتے ہیں، لیکن چمپینزی بڑے پیمانے پر گروپوں کو برقرار نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ان کہانیوں کو تخلیق کرنے سے قاصر ہیں جو ایسے گروہوں کو جوڑتی ہیں اور ان کی شناخت اور مفادات کی وضاحت کرتی ہیں۔ مارکسی سوچ کے برعکس، تاریخ میں بڑے پیمانے پر شناخت اور مفادات ہمیشہ بین الاذہانی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی مقصد نہیں ہوتے۔ یہ ایک خوشخبری ہے۔ اگر تاریخ کو صرف مادی مفادات اور اقتدار کی جدوجہد نے تشکیل دیا ہوتا تو ان لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ہم سے متفق نہیں ہیں۔ کوئی بھی تنازعہ بالآخر معروضی طاقت کے تعلقات کا نتیجہ ہوگا، جسے صرف بات چیت سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر اگر مہارت یافتہ لوگ صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان پر یقین کر سکتے ہیں جو ان کے استحقاق کو محفوظ رکھتے ہیں، تو تشدد کے سوا کوئی چیز باقی نہیں ان مہارت کو ترک کرنے اور اپنے عقائد کو تبدیل کرنے پر کیسے راضی کر سکتی ہے۔ خوش قسمتی سے، چونکہ تاریخ بین الاذہانی کہانیوں سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے بعض اوقات ہم لوگوں سے بات چیت کر کے ان کہانیوں کو تبدیل کر کے جن پر وہ اور ہم یقین رکھتے ہیں، اور یا ایک نئی کہانی کے ساتھ آ کر تنازع کو ٹال سکتے ہیں اور امن بنا سکتے ہیں جسے ہر کوئی قبول کر سکے۔ مثال کے طور پر نازیزم کے عروج کو لیں۔ یقیناً ایسے مادی مفادات تھے جنہوں نے لاکھوں جرمنوں کو ہٹلر کی حمایت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر 1930 کی دہائی کے اوائل کا معاشی بحران نہ ہوتا تو شاید نازی کبھی اقتدار میں نہ آتے۔ تاہم یہ سوچنا غلط ہے کہ تیسری ریکھ بنیادی طاقت کے تعلقات اور مادی مفادات کا ناگزیر نتیجہ تھا۔ ہٹلر نے 1933 کے انتخابات اس لیے جیتے کہ معاشی بحران کے دوران لاکھوں جرمن پیش کردہ متبادل کہانیوں میں سے ایک کی بجائے نازی کہانی پر یقین کرنے لگے۔ یہ جرمنوں کے اپنے مادی مفادات کے حصول اور اپنے استحقاق کے تحفظ کا ناگزیر نتیجہ نہیں تھا۔ یہ ایک المناک غلطی تھی۔ ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک غلطی تھی، اور یہ کہ جرمن بہتر کہانیاں منتخب کر سکتے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ نازی حکومت کے 12 سالوں نے جرمنوں کے مادی مفادات کو فروغ نہیں دیا۔ نازی ازم نے جرمنی کی تباہی اور لاکھوں کی موت کا باعث بنا۔ بعد میں جب جرمنوں نے لبرل جمہوریت کو اپنایا تو اس سے ان کی زندگیوں میں دیر پا بہتری آئی۔ کیا جرمن ناکام نازی تجربے کو چھوڑ کر 1930 کی دہائی کے اوائل میں ہی لبرل جمہوریت پر اپنا ایمان نہیں رکھ سکتے تھے؟ اس کتاب کا موقف یہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔ تاریخ اکثر طاقت کے تعیناتی تعلقات سے نہیں، بلکہ دلکش لیکن نقصان دہ کہانیوں پر یقین کرنے کے نتیجے میں ہونے والی المناک غلطیوں سے تشکیل پاتی ہے۔ شریفانہ جھوٹ۔ کہانیوں کی مرکزی حیثیت ہماری نوح کی طاقت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ظاہر کرتی ہے اور یہ وضاحت کرتی ہے کہ طاقت ہمیشہ دانائی کے ساتھ کیوں نہیں چلتی۔ معلومات کے بارے میں سادہ لو نقطہ نظر کہتا ہے کہ معلومات سچائی کی طرف لے جاتی ہیں، اور سچائی کو جاننے سے لوگوں کو طاقت اور دانائی دونوں حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تسلی بخش لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچائی کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے پاس زیادہ طاقت ہونے کا امکان نہیں ہے، جبکہ جو لوگ سچائی کا احترام کرتے ہیں وہ زیادہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ طاقت دانشمندی سے قابو میں رہے گی۔ مثال کے طور پر جو لوگ انسانی حیاتیات کے بارے میں سچائی کو نظر انداز کرتے ہیں وہ نسل پرستانہ خرافات پر یقین کر سکتے ہیں، لیکن طاقتور ادویات اور حیاتیاتی ہتھیار تیار کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، جبکہ حیاتیات کو سمجھنے والے لوگوں کے پاس اس قسم کی طاقت ہوگی، لیکن وہ اسے نسل پرستانہ نظریات کی خدمات میں استعمال نہیں کریں گے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو ہم اپنے صدور، اعلیٰ پادریوں اور سی ای اوز پر دانشمند اور ایماندار ہونے پر بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے سو سکتے تھے۔ ایک سیاستدان، ایک تحریک یا ایک ملک تصور کر سکتا ہے کہ وہ جھوٹ اور دھوکے کی مدد سے یہاں اور وہاں آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ ایک خود کو شکست دینے کی حکمت عملی ہوگی۔ بدقسمتی سے، یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ تاریخ میں طاقت کا تعلق جزوی طور پر سچائی جاننے سے ہے۔ یہ بڑی تعداد میں لوگوں کے درمیان سماجی نظم و ضبط برقرار رکھنے کی صلاحیت سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو واضح طور پر طبیعیات کے بارے میں کچھ درست علم ہونے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو یورینیم کے ذخائر کی کان کنی، جوہری ری ایکٹر بنانے اور تعمیراتی کارکنوں
کارکنوں اور طبیعیات دانوں کے لیے خوراک فراہم کرنے کے لیے بھی بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مین ہٹن پروجیکٹ نے براہ راست تقریباً 1,30,000 لوگوں کو ملازمت دی، جبکہ لاکھوں مزید ان کی مدد کے لیے کام کر رہے تھے۔ رابرٹ اوپن ہائمر اپنے آپ کو اپنے مساوات کے لیے وقف کر سکتے تھے، کیونکہ وہ شمالی کینیڈا میں ایڈوارڈو کان اور بیلجیم کانگو میں شنکوبولو کان میں یورینیم نکالنے کے لیے ہزاروں کارکنوں پر انحصار کرتے تھے۔ ان کسانوں کا ذکر نہیں کرنا جو ان کے دوپہر کے کھانے کے لیے آلو اگاتے تھے۔ اگر آپ ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو لاکھوں لوگوں کو تعاون کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ یہی بات ان تمام پراسرار منصوبوں کے ساتھ ہے جو انسان انجام دیتے ہیں۔ پتھر کے زمانے کے ایک گروہ کو ایک میمت کا شکار کرنے کے لیے یقیناً میمت کے بارے میں کچھ حقیقی حقائق جاننے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اگر وہ یہ مانتے ہوئے کہ وہ جادو کر کے ایک میمت کو مار سکتے ہیں تو ان کا شکار کا سفر ناکام ہو جاتا۔ لیکن صرف میمت کے بارے میں حقائق جاننا بھی کافی نہیں تھا، شکاریوں کو یہ بھی یقینی بنانا تھا کہ وہ سب ایک ہی منصوبے پر متفق ہوں اور جان لیوا خطرے کے باوجود بہادری سے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ان کا ماننا تھا کہ ایک جادو پڑھ کر وہ مرے ہوئے شکاریوں کے لیے ایک اچھی آخرت کی ضمانت دے سکتے ہیں تو ان کے شکار کے سفر کی کامیابی کا امکان بہت زیادہ تھا۔ اگرچہ معروضی طور پر جادو بے اختیار تھا اور اس سے کسی بھی طرح سے مرے ہوئے شکاریوں کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن زندہ شکاریوں کے حوصلے اور یکجہتی کو مضبوط کر کے اس نے پھر بھی شکار کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ جبکہ طاقت، سچائی اور نظم دونوں پر منحصر ہے، زیادہ تر معاملات میں یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ نظم و ضبط کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ وہ شارٹس کو کال کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہدایات دیتے ہیں جو صرف میمت یا جوہری طبیعیات جیسی چیزوں کے بارے میں سچائی جانتے ہیں۔ رابرٹ اوپن ہائمر نے فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کی اطاعت کے بجائے دوسرے راستے سے، اس طرح ورنر ہائزنبرگ نے اڈولف ہٹلر کی اطاعت کی، ایگور کرچاتوف نے جوزف اسٹالن کو ملتوی کیا اور ایران میں جوہری طبیعیات کے ماہرین شیعہ الہیات کے ماہرین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ جو چیز چوٹی کے لوگ جانتے ہیں، جس کا جوہری طبیعیات دانوں کو ہمیشہ احساس نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں سچ بتانا بڑی تعداد میں انسانوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ E=mc²، اور یہ کہ کائنات میں ہونے والی بہت سی چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ جاننا کہ E=mc² عام طور پر سیاسی اختلافات کو حل نہیں کرتا یا لوگوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے قربانیاں دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس کے بجائے جو چیز انسانی نیٹ ورکس کو ایک ساتھ رکھتی ہے وہ فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر خدا، پیسے اور قوموں جیسی بین الاذہانی چیزوں کے بارے میں کہانیاں۔ جب لوگوں کو متحد کرنے کی بات آتی ہے تو سچائی پر فکشن کو دو فطری فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، سادگی۔ سب سے پہلے فکشن کو جتنا چاہے آسان بنایا جا سکتا ہے، جبکہ سچائی پیچیدہ ہوتی ہے، کیونکہ جس حقیقت کی وہ نمائندگی کرنے والی ہے وہ پیچیدہ ہے۔ مثال کے طور پر قوموں کے بارے میں سچائی کو لیں۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ جس قوم سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ ایک بین الاذہانی ہستی ہے جو صرف ہمارے اجتماعی تخیل میں موجود ہے۔ آپ نے سیاستدانوں کو اپنی سیاسی تقریروں میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شاذ و نادر ہی سنا ہوگا۔ یہ ماننا کہیں زیادہ آسان ہے کہ ہماری قوم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں خالق نے کوئی خاص مشن سونپا ہے۔ یہ سادہ سی کہانی اسرائیل سے ایران اور امریکہ سے روس تک بے شمار سیاستدانوں نے بار بار سنائی ہے۔ اور دوسری سچائی یہ تکلیف دہ سچائی۔ دوسرا، سچائی اکثر تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے مزید آرام دہ اور خوش کن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اب سچائی نہیں رہے گی۔ اس کے برعکس فکشن انتہائی لچکدار ہے۔ ہر قوم کی تاریخ میں کچھ تاریک واقعات ہوتے ہیں جنہیں شہری کو تسلیم کرنا اور یاد رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایک اسرائیلی سیاستدان جو اپنی انتخابی تقریروں میں اسرائیلی قبضے کے ذریعے فلسطینی شہریوں پر ہونے والی مصیبتوں کی تفصیل بتاتا ہے اور اسے بہت زیادہ ووٹ ملنے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک سیاستدان جو غیر آرام دہ حقائق کو نظر انداز کر کے یہودی ماضی کے شاندار لمحات پر توجہ مرکوز کر کے اور جہاں کہیں ضروری ہو حقیقت کو مزین کر کے ایک قومی داستان بناتا ہے، وہ اقتدار میں آ سکتا ہے۔ یہ صرف اسرائیل میں ہی نہیں ہے بلکہ تمام ممالک میں ہے۔ کتنے اطالوی یا ہندوستانی اپنی قوموں کے بارے میں بے داغ سچائی سننا چاہتے ہیں۔ سچائی کی ایک غیر متزلزل پاسداری سائنسی ترقی کے لیے ضروری ہے اور یہ ایک قابل ستائش روحانی عمل بھی ہے،
لیکن یہ ایک کامیاب سیاسی حکمت عملی نہیں ہے۔ اپنی کتاب ریاست یعنی ریپبلک میں افلاطون نے تصور کیا تھا کہ اس کی مثالی ریاست کا آئین شریفانہ جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ سماجی نظام کی ابتدا کے بارے میں ایک فرضی کہانی جو شہریوں کی وفاداری کو یقینی بناتی ہے اور انہیں آئین پر سوال اٹھانے سے روکتی ہے۔ افلاطون نے لکھا کہ شہریوں کو بتایا جانا چاہیے کہ وہ سب زمین سے پیدا ہوئے ہیں، زمین ان کی ماں ہے، اس لیے وہ مادر وطن کے لیے وفاداری کے پابند ہیں۔ انہیں مزید بتایا جانا چاہیے کہ جب وہ تصور کیے گئے تھے، دیوتاؤں نے ان میں مختلف دھاتیں، سونا، چاندی، کانسی اور لوہا آپس میں ملایا تھا، جو سنہری حکمرانوں اور کانسی کے نوکروں کے درمیان ایک قدرتی درجہ بندی کو درست ثابت کرتا ہے۔ اگرچہ افلاطون کا یہ تصور عملی طور پر کبھی بھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا، لیکن تاریخ کے مختلف ادوار میں متعدد سیاسی اداروں نے اپنے باشندوں کو اس شریفانہ جھوٹ کے متعلق ورژن سنائے ہیں۔ افلاطون کے شریفانہ جھوٹ کے باوجود ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ تمام سیاستدان جھوٹے ہیں یا تمام قومی تاریخوں میں دھوکہ ہے۔ انتخاب صرف سچ بولنے اور جھوٹ بولنے کے درمیان نہیں ہے۔ ایک تیسرا آپشن بھی ہے۔ ایک فرضی کہانی تب بھی جھوٹ ہوتی ہے جب آپ یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ کہانی حقیقت کی سچی نمائندگی ہے۔ ایک فرضی کہانی اس وقت جھوٹ نہیں ہوتی جب آپ اس طرح کے بہانے سے گریز کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ پہلے سے موجود معروضی حقیقت کی نمائندگی کرنے کے بجائے ایک نئی بین الاذہانی حقیقت تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 17 ستمبر 1787 کو آئینی کنونشن نے امریکی آئین پر دستخط کیے جو 1799 میں نافذ ہوا۔ آئین نے دنیا کے بارے میں کوئی پہلے سے موجود سچائی ظاہر نہیں کی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بھی نہیں تھا۔ افلاطون کی سفارش مسترد کرتے ہوئے متن کے مصنفین نے متن کی اصل کے بارے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ انہوں نے یہ دکھاوا نہیں کیا کہ متن آسمان سے اترا ہے یا یہ کہ یہ کسی خدا کی طرف سے متاثر ہوا تھا، بلکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ناقابل فہم انسانوں کے ذریعے پیدا کردہ ایک انتہائی تخلیقی قانونی فکشن تھا۔ ہم ریاستہائے متحدہ کے عوام آئین اپنے آغاز کے بارے میں کہتا ہے ایک زیادہ کامل اتحاد بنانے کے لیے اس آئین کو مقرر اور قائم کرتے ہیں۔ اس اعتراف کے باوجود کہ یہ ایک انسانی ساختہ قانونی فکشن ہے، امریکی آئین واقعی ایک طاقتور اتحاد بنانے میں کامیاب رہا۔ اس نے 2 صدیوں سے زیادہ عرصے تک لاکھوں لوگوں کے درمیان حیرت انگیز حد تک نظم و ضبط برقرار رکھا، جو مذہبی، نسلی اور ثقافتی گروہوں کی ایک وسیع رینج سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح امریکی آئین نے ایک دھن کی طرح کام کیا ہے جو بغیر کسی چیز کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کیے بغیر متعدد لوگوں کو ایک ساتھ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ نظم کو انصاف یا عدل سے الجھانا نہیں چاہیے۔ امریکی آئین کے ذریعے تخلیق اور برقرار رکھنے والے نظام نے غلامی، خواتین کی ماتحتی، مقامی لوگوں کی بے دخلی اور انتہائی معاشی عدم مساوات کی منظوری دی۔ امریکی آئین کی خوبی یہ ہے کہ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ انسانوں کے ذریعے تخلیق کردہ ایک قانونی افسانہ ہے، یہ خود کو ترمیم کرنے اور اپنی ناانصافیوں کو دور کرنے کے لیے معاہدے تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار فراہم کرنے کے قابل تھا، جیسا کہ باب 5 میں گہرائی سے دریافت کیا گیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 5 تفصیل سے بتاتا ہے کہ لوگ اس طرح کی ترامیم کی تجویز اور توثیق کیسے کر سکتے ہیں جو اس آئین کے حصے کے طور پر تمام ارادوں اور مقاصد کے لیے درست ہوں گی۔ آئین لکھے جانے کے 1 صدی سے بھی کم عرصے بعد 13ویں ترمیم نے غلامی کو ختم کر دیا۔ اس میں امریکی آئین ان کہانیوں سے بنیادی طور پر مختلف تھا جو اپنی فرضی نوعیت کی تردید کرتی تھیں اور 10 احکامات جیسے الہی اصل کا دعویٰ کرتی تھیں۔ امریکی آئین کی طرح 10 احکامات نے غلامی کی توثیق کی۔ 10واں حکم کہتا ہے تم اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرو، تم اپنے پڑوسی کی بیوی یا اس کے غلام یا لونڈی کا لالچ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا لوگوں کے غلام رکھنے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے اور صرف کسی اور کے غلاموں کے لالچ پر اعتراض کرتا ہے۔ لیکن امریکی آئین کے برعکس 10 احکامات کسی بھی ترمیم کے طریقہ کار کو فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ کوئی 11واں حکم نہیں ہے جو کہتا ہے آپ 2/3 اکثریت کے ووٹ سے احکام میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ 2 متن کے درمیان یہ اہم فرق ان کے ابتدائی اقدامات سے واضح ہے۔ امریکی آئین کا آغاز ہم لوگ سے ہوتا ہے۔ اپنے انسانی آغاز کو تسلیم کرتے ہوئے یہ انسانوں کو اس میں ترمیم کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ 10 احکامات کے آغاز میں تمہارا خدا خداوند ہوں سے ہوتا ہے۔ الہی اصل کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ انسانوں کو اسے تبدیل کرنے سے روکتا ہے۔
نتیجے کے طور پر بائبل کا متن آج بھی غلامی کی تائید کرتا ہے۔ تمام انسانی سیاسی نظام افسانوں پر مبنی ہے، لیکن کچھ اسے تسلیم کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اپنے سماجی نظام کی ابتدا کے بارے میں سچا ہونا، اس میں تبدیلیاں لانا آسان ہے۔ اگر ہم جیسے انسانوں نے اسے ایجاد کیا ہے تو ہم اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن ایسی سچائی ایک قیمت پر آتی ہے۔ سماجی نظم کے انسانی اصولوں کو تسلیم کرنے سے ہر کسی کو اس پر متفق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جیسے انسانوں نے اسے ایجاد کیا ہے تو ہمیں اسے کیا قبول کرنا چاہیے؟ جیسا کہ ہم باب 5 میں دیکھیں گے، 18ویں صدی کے آخر تک بڑے پیمانے پر مواصلاتی ٹیکنالوجی کی کمی نے لاکھوں لوگوں کے درمیان سماجی نظم کے اصولوں کے بارے میں کھلی بحث کرنا انتہائی مشکل بنا دیا تھا۔ نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے روسی زاروں، مسلم خلیفوں اور چین کے آسمان کے بیٹوں نے اس لیے دعویٰ کیا کہ معاشرے کے بنیادی اصول آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور انسانی ترمیم کے لیے کھلے نہیں ہیں۔ 21ویں صدی کے اوائل میں بہت سے سیاسی نظام اب بھی مفوق الفطرت اختیار کا دعویٰ کرتے ہیں اور کھلی بحثوں کی مخالفت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ناپسندیدہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ مستقل مسئلہ: تاریخ میں افسانہ سازی کے کلیدی کردار کو سمجھنے کے بعد آخر کار انفارمیشن نیٹ ورکس کا ایک زیادہ مکمل ماڈل پیش کرنا ممکن ہو جاتا ہے، جو معلومات کے سادہ لو نظریے اور اس نظریے کے عوامی تنقید دونوں سے آگے جاتا ہے۔ سادہ لو نظریے کے برعکس، معلومات سچائی کا خام مال نہیں ہے، اور انسانی معلوم کے نیٹ ورکس صرف سچائی کو دریافت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن عوامی نقطہ نظر کے برعکس، معلومات صرف ایک ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے ہر انسانی انفارمیشن نیٹ ورک کو بیک وقت دو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے: سچائی دریافت کرنا اور ایک نظم پیدا کرنا۔ چنانچہ جیسے جیسے تاریخ کھلتی گئی، انسانی انفارمیشن نیٹ ورکس مہارتوں کے دو الگ الگ سیٹ تیار کر رہے ہیں۔ ایک طرف، جیسا کہ سادہ لو نظریہ توقع کرتا ہے، نیٹ ورکس نے سیکھا ہے کہ کس طرح طب، میمت اور جوہری طبیعیات جیسی چیزوں کی زیادہ درست تفہیم حاصل کرنے کے لیے معلومات پر کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی نیٹ ورکس نے یہ بھی سیکھا ہے کہ کس طرح نہ صرف سچے اکاؤنٹس بلکہ فکشن، خیالات، پروپیگنڈا اور کبھی کبھار بالکل جھوٹ کا استعمال کرتے ہوئے بڑی آبادی کے درمیان مضبوط سماجی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے معلومات کا استعمال کیا جائے۔ معلومات کا ایک زیادہ مکمل تاریخی نظریہ: یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہت سی معلومات ہونے کا مطلب خود بخود نہ تو سچائی کی ضمانت ہے اور نہ ہی نظم و ضبط کی۔ معلومات کو سچائی دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنا اور بیک وقت اسے نظم برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرنا ایک مشکل عمل ہے۔ جو چیزوں کو مزید خراب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمل اکثر متضاد ہوتے ہیں، کیونکہ فکشن کے ذریعے نظم برقرار رکھنا اکثر آسان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی، جیسا کہ امریکی آئین کے معاملے میں، فرضی کہانیاں اپنی افسانوی نوعیت کو تسلیم کر سکتی ہیں، لیکن اکثر وہ اس سے انکار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، مذاہب ہمیشہ انسانوں کے ذریعے ایجاد کی گئی ایک فرضی کہانی کے بجائے ایک معروضی اور ربطی سچائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے معاملات میں سچائی کی تلاش سماجی نظم کی بنیادوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ بہت سے معاشرے اپنی آبادی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اصل کی اصلیت کو نہ جانیں۔ لا علمی طاقت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب لوگ سچائی کے تکلیف دہ قریب پہنچ جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے جب معلومات کا ایک ہی حصہ دنیا کے بارے میں اہم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے اور معاشرے کو ایک ساتھ رکھنے والے عظیم جھوٹ کو بھی کمزور کرتا ہے؟ ایسے معاملات میں معاشرہ سچائی کی تلاش پر حدود لگا کر نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایک واضح مثال ڈارون کا ارتقاء کا نظریہ ہے۔ ارتقاء کو سمجھنا ہو، ہومو سیپینس سمیت انواع کی ابتداء اور حیاتیات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہت آگے بڑھاتا ہے، لیکن یہ مرکزی خرافات کو بھی کمزور کرتا ہے جو متعدد معاشروں میں نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مختلف حکومتوں اور گرجا گھروں نے ارتقاء کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے یا اس کو محدود کر دیا ہے، ترتیب کی خاطر سچائی کی قربانی دینا پسند کرتے ہیں۔ ایک متعلقہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انفارمیشن نیٹ ورک لوگوں کو سچائی کی تلاش کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور یہاں تک کہ حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہے، لیکن صرف مخصوص شعبوں میں جو سماجی نظام کو خطرے میں ڈالے بغیر طاقت پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نتیجہ ایک بہت طاقتور نیٹ ورک ہو سکتا ہے جس میں دانشمندی کی کمی ہو،
مثال کے طور پر نازی جرمنی نے کیمسٹری، آپٹکس، انجینئرنگ اور راکٹ سائنس میں دنیا کے بہت سے معروف ماہرین کو پروان چڑھایا۔ یہ بڑی حد تک نازی راکٹ سائنس تھی جس نے بعد میں امریکیوں کو چاند پر پہنچایا۔ اس سائنسی مہارت نے نازیوں کو ایک انتہائی طاقتور جنگی مشین بنانے میں مدد کی جسے بعد میں ایک پاگل اور قاتل افسانہ کی خدمت میں تعینات کیا گیا۔ نازی حکومت کے تحت جرمنوں کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ راکٹ سائنس کو ترقی دیں، لیکن وہ حیاتیات اور تاریخ کے بارے میں نسل پرستانہ نظریات پر سوال اٹھانے کے لیے آزاد نہیں تھے۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ انسانی انفارمیشن نیٹ ورکس کی تاریخ ترقی کا ایک اہم کامیاب مارچ نہیں ہے۔ جبکہ نسلوں کے دوران انسانی انفارمیشن نیٹ ورکس تیزی سے طاقتور ہو گئے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ تیزی سے دانش مند ہو گئے ہوں۔ اگر کوئی نیٹ ورک سچائی پر نظم کو ترجیح دیتا ہے تو یہ بہت طاقتور بن سکتا ہے، لیکن اس طاقت کو غیر دانش مندی سے استعمال کر سکتا ہے۔ ترقی کے ایک مارچ کے بجائے انسانی انفارمیشن نیٹ ورکس کی تاریخ ایک سخت رسی پر چلنے کی کوشش ہے جو سچائی کو نظم کے ساتھ متوازن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 21ویں صدی میں ہم اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں پتھر کے زمانے میں صحیح توازن تلاش کرنے میں بہتر نہیں ہیں۔ اس کے برعکس جو کہ گوگل اور فیس بک جیسی کارپوریشنز کے مشن کے بیانات کا مطلب ہے، محض ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی رفتار اور کارکردگی میں اضافہ کرنا ضروری نہیں کہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائے۔ یہ صرف سچائی اور نظم کے درمیان توازن کی ضرورت کو مزید فوری بناتا ہے۔ کہانی کی ایجاد نے ہمیں یہ سبق دسیوں ہزار سال پہلے ہی سکھایا تھا، اور یہی سبق ایک بار پھر سکھایا جائے گا جب انسان اپنی دوسری عظیم انفارمیشن ٹیکنالوجی تحریری دستاویز کے ساتھ آئے گا۔